بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم إنه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، وہ رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور یقیناً جن لوگوں نے لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، شوق کے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھے اور دن رات اپنا تعلق قرآن کے ساتھ قائم رکھا، ان لوگوں کو اس مبارک مہینے کے اختتام اور اس کے رخصت ہونے پر دلی صدمہ ہے۔ اور یہ ہوتا ہے، جو رحمتیں، جو برکتیں، جو اللہ کے کرم، اللہ کی جانب سے فیضان تھا سلسلہ، وہ سلسلہ اب اگلے شوال کے مہینے میں اس طرح سے نہیں ہوگا۔ خوش نصیب، سعادت مند اور بہت اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس مبارک مہینے میں اپنے رب کے ساتھ صلح کر لی، جنہوں نے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا، جنہوں نے گناہوں سے توبہ کر لی، جنہوں نے اپنی زندگی کو بدل دیا، جنہوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دیا، جو اپنی ماضی پر بہت ہی نادم اور شرمندہ ہیں، اور وہ آئندہ مستقبل کی زندگی کو 100% اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، عزم کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے نزدیک بڑے پسندیدہ ہیں، اور ایسوں کے لیے اللہ کی جانب سے بخشش کا اعلان ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارا شمار بھی ان میں فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن مقدس کا پیغام میں روزانہ کسی نہ کسی درجے میں سناتا رہا، اور جو پارہ روزانہ پڑھا جاتا تھا اس پارے سے اہم مضامین بہت اختصار کے ساتھ، خلاصے کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا رہا۔ شروع میں خیال تھا بہت اختصار کروں گا، لیکن پھر بہت سارے ساتھیوں کی طرف سے یہ بات آئی کہ نہیں، تھوڑی سی تفصیل اس میں ہو، تو پھر وہ آخری دنوں میں یہ سلسلہ 50 منٹ تک کا بھی رہا، 45 منٹ تک کا بھی رہا۔ بہرحال حد الوسع، جتنی میری بساط اور طاقت اور جتنا میرا ناقص مطالعہ اور جو کچھ اپنے بڑوں سے سیکھا پڑھا تھا، اس کی روشنی میں آپ کو میں بتاتا رہا۔ اور مجھے امید ہے جنہوں نے شروع سے لے کر اس وقت تک تمام ہمارے دروس سنے، اور ہمارے پیچھے جنہوں نے نماز تراویح بھی ادا کی اور رات کے خلاصے بھی سنتے رہے، مجھے 100% یقین ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اس محنت کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو ضرور بدلے گا، اللہ ان کے دلوں کو بہت بدلے گا۔ کیوں؟ اللہ قدردان ہے، اللہ قدردان ہے۔
اور میں نالائق ناکارہ الحمدللہ ہمیشہ سے ان لوگوں کے لیے دعا گو رہا، اور ہمیشہ یہ میرا معمول ہے اپنے تمام سامعین کے لیے، تمام مقتدیوں کے لیے، تمام نمازیوں کے لیے ہمیشہ سے جب موقع ملتا ہے دعاؤں کا، تہجد کے وقت، افطار کے وقت، سحر کے وقت، الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی موقع ایسا نہیں رہا جس موقع پر میں نے آپ سب کے لیے دعائیں نہ کی ہوں۔ اللہ پاک ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ باقی جو عظیم الشان کلام آپ نے سنا، یہ اتنا عظیم الشان کلام ہے، اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ عرش مخلوق ہے، کرسی مخلوق ہے، بیت اللہ مخلوق ہے، آسمان سارے مخلوق، جنت مخلوق، جہنم مخلوق، سارے کے سارے انبیاء مخلوق ہیں، پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مخلوق ہیں۔ قرآن کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ اتنا عظیم کلام ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب اللہ نے قرآن مجید اتارا، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی سے لے کر آج تک، اس صدی تک جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے، جتنے لوگوں نے انقلاب برپا کیے، اور جن لوگوں نے دنیا کی کایا پلٹ دی، بدل دی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جن انبیاء نے دنیا کی کایا پلٹی ہے اور دنیا کی حالت کو بدلا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشینوں نے اور آپ کے وارثین نے اس قرآن مقدس کو لے کر آگے وہ نکلے، اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلایا۔ مورخین لکھتے ہیں سب سے بڑا انقلاب اگر کوئی تاریخ دنیا کی تاریخ میں ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہے۔ اس سے بڑا انقلاب نہ پہلے اور اس سے بڑا انقلاب نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ جتنا عظیم الشان انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمایا۔ کیسے؟ آپ یہ مثال سمجھ لیجئے، میں ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں۔ ایک آدمی بیمار ہو، اور وہ بیمار اس حد تک پہنچ چکا ہو کہ ڈاکٹروں نے اسے مکمل طور پر لا علاج قرار دیا ہو، اور کہیں سے بھی اس کے اندر جان آنے کی امید نہیں رہی، بس آخری سانسیں اس کی اکھڑ رہی ہوں، اور سر سے لے کر پیر تک وہ کینسر میں مبتلا ہے۔ جسم کا اس کا ایک ایک عضو، ایک ایک روح، ایک ایک حصہ اس کا کینسر زدہ ہو گیا ہے، اندر سے سارا ختم ہو گیا۔ جو انسان کے جسم کے اندر مین اعضاء ہوتے ہیں، جن پر انسان کی صحت اور دار و مدار، صحت کا دار و مدار ہوتا ہے، زندگی کا دار و مدار، وہ سب کے سب خراب ہو گئے، سب کے سب تباہ ہو گئے۔ تو یوں سمجھو کہ گھر والے اس کی موت کا انتظار کر رہے، اور سانس اس کی اکھڑ رہی، آخری لمحات ہیں۔ اتنے میں کوئی آدمی آتا ہے، اور وہ حکیم ہونے کا یا ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ یوں کہتا ہے کہ میرے پاس ایک نسخہ ہے، ایک دوا ہے، میں اس کو دوں گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایک قطرہ اس کے منہ میں ٹپکاتا ہے، قطرہ جب اندر گیا تو یہ آنکھیں کھولتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا قطرہ ٹپکاتا ہے، پھر یہ مزید آنکھیں کھولتا ہے، پھر تیسری خوراک دیتا ہے، یہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس خوراک کی وجہ سے اس کے جسم میں انقلاب آ رہا ہے، وہ مردہ اور مرا ہوا جسم زندہ ہو رہا، اور کرتے کرتے چند دنوں میں وہ صحت مند جوانوں کی طرح سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ شخص تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے فرشتہ بن کے آیا، اس نے اس کی زندگی کو بدل دیا، بالکل موت کے دہانے پر تھا، اور وہاں سے اس دوا کے ذریعے سے اور اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور اس کی زندگی کو اس نے بدل دیا، اس کی کایا پلٹ گئی ہے، اور اس کے جسم کے اندر کی ساری بیماریاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب سارے چیک اپ کروا لو، اب بہترین صحت مند ہو گیا۔ بس جب یہ مثال ذہن نشین فرما چکے تو اب آتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، بعثت سے پہلے، نبوت سے پہلے پوری کی پوری دنیا اسی طرح سے کینسر میں مبتلا تھی۔ عقائد تباہ تھے، روحانی بیمار تھے سارے، سوچ خراب، نظریات تباہ، عبادات خراب، معاملات بھی تباہ ہیں، معاشرت بھی تباہ ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں کہا جا سکتا تھا کہ جہاں آدمی کہے کہ یہ معاشرہ سدھرا ہوا ہے۔ وہاں قتل و غارت کا ماحول تھا، زنا جیسی بے حیائی کا ارتکاب تھا، اور خود بیت اللہ جو مرکز توحید ہے وہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر آدمی کا ذہن خراب، اللہ سے بدگمانی ہے، اور باہمی آپس میں افتراق اور انتشار کی یہ کیفیت کہ بھائی بھائی کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں، معمولی سی معمولی بات پر لڑائی جھگڑے، تلوار نکل آنا اور ایک دوسرے کو قتل کر دینا اور نسلوں کی نسلوں کو تباہ کرنا، یہ وہاں کا رواج تھا۔ اور اس جزیرہ عرب میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس جزیرے کا حال تو یہ تھا کہ پوری دنیا کی اس وقت جتنی بڑی سلطنتیں تھیں، روم کی سلطنت بڑی سلطنت تھی، اور کسریٰ کی سلطنت بڑی سلطنت تھی، اور چین کی سلطنت اس زمانے میں ترقی یافتہ ایک سلطنت تھی، ہند کی ایک سلطنت بہت ترقی یافتہ تھی۔ یہ تمام کی تمام سلطنتیں جزیرہ عرب کو اپنے زیر اثر نہیں لینا چاہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو طاقتور قومیں اور جو بڑی قومیں اور تہذیب یافتہ اور تمدن والی قومیں کسی جگہ کو فتح کرتی ہیں تو وہاں وہ دو باتیں دیکھتی ہیں، یا تو وہاں کے باشندے ایسے ہوں کہ جن کے اندر صلاحیت ہو، جن کے اندر خوبیاں ہوں، کمالات ہوں، تاکہ وہ سیاست میں، وہ نظم و ضبط میں کام آ سکیں، اور یا وہاں سے کوئی آمدنی آنے کا فائدہ نظر آ رہا ہو۔ جزیرہ عرب جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، وہاں یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں۔ وہاں کے لوگ عام طور پر ان کو لوگ بدو کہتے تھے، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ قتل و غارت کا یہ حال تھا کہ کوئی ان کو اپنے اثر میں نہیں لینا چاہتا تھا۔ اور دوسری جو بات، باقی وہاں ترقی کی کوئی چیز نہیں تھی، سنگلاخ پہاڑیاں تھیں، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ سارا کا سارا معاشرہ وہ کینسر میں مبتلا، بیماری میں مبتلا، روحانی بیمار، جیسے ایک آدمی کے اندر جسم میں بیماری آ گئی اور ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا، اسی طرح سے اس وقت 600 سال ہو گئے تھے آسمانی علوم سے اس انسانیت کا رشتہ کٹا ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو 600 سال سے زائد وقت ہو گیا، اور آسمانی علوم سے ان بندوں کا اس خالق سے رشتہ بالکل کٹا ہوا تھا، اور خالق سے اتنے مایوس کہ ہم جیسا گناہ گار، خطا کار اور گناہوں کے اندر لتھڑا ہوا، وہ اللہ کے سامنے مناجات کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اللہ سے کیسے مانگ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے بھی مایوس ہو چکے تھے۔ یوں سمجھو کہ معاشرہ بیمار پڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوا لے کر آئے، آپ ایک دوا لے کر آئے، اور وہ دوا قرآن مجید ہے۔ اور جیسے ہی آپ نے یہ دوا سمجھیں کہ وہاں آپ سمجھ لیجئے اس دوا کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے منہوں میں اور سینوں میں ٹپکایا، وہ مرا ہوا معاشرہ زندہ ہو گیا، اور نہ صرف زندہ ہو گیا بلکہ وہ قوم کا رہبر اور رہنما بنا۔ چند ہی سالوں کے اندر وہ معاشرہ پورے جزیرہ عرب میں غالب آیا، اور پھر چند ہی سالوں میں عرب سے نکل کر روم اور کسریٰ کی جو بڑی بڑی سلطنتیں اور طاقتیں تھیں ان کو بھی انہوں نے اپنے اثر اور زیر کر لیا۔ کیا چیز تھی؟ قرآن مقدس۔ یہ شفا ہے، یہ دلوں کی شفا ہے، یہ بیمار دل ٹھیک کرتا ہے۔ اس کے اندر ایسی طاقت ہے اور ایسی جان اور ایسا اثر اللہ نے رکھا ہے کہ یہ مردہ اور بنجر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اور اسلام لانے کا ان کا ایک عجیب واقعہ اور داستان ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکوں نے گرفتار کیا، اور طے یہ پایا کہ صہیب کو، حضرت خبیب، میں نام بھول گیا، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طے یہ ہوا کہ اسے پھانسی دی جائے گی،
پھانسی کے لیے تختہ دار پر لٹکایا گیا اور عرب کے لوگ جمع ہوئے تماشا دیکھنے کے لیے. تماشا دیکھنے کے لیے سارے کے سارے جمع ہوئے. اور یہ سعید بن عامر کہتے ہیں مجھے بھی دعوت دی گئی, میں بھی دیکھ کے آؤں کہ کیسے ہے, کیسے پھانسی لگے گی. جیسے یہاں اگر کسی کو اللہ نہ کرے اس قسم کی سزا کہیں سے آ جائے تو وہ سب مجمع جمع ہو جاتا ہے, اور ہر آدمی, آج تو دور ایسا ہے ہر آدمی کا موبائل کھل جاتا ہے. جان بچانی بات کی بات ہے, روڈ میں کوئی پڑا ہوا ہے مر رہا ہے, موبائل پہلے کھل جائے گا, اٹھائیں گے بعد میں, پہلے موبائل کھولیں گے. تو اس طرح سے تماشائی سارے بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں ایک ایک کر کے تیر لگنا شروع ہوئے اور جسم ان کا چھلنی ہونا شروع ہوا, اور جسم سے خون کے فوارے چھوٹ رہے, اور دیکھ رہے ہیں تماشا. تو کہتے ہیں میرے دل میں سخت چوٹ لگی کہ اس کے پاس کیا چیز ہے کہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تو محمد کا انکار کر دیتا ہے اور تو اس کے دین کو چھوڑ دیتا ہے تو تیری جان بچ جائے گی, ورنہ تیری جان مار دی جائے گی. آخر اس کے دین میں کیا چیز ہے کہ یہ اپنی موت کو ترجیح دے رہا ہے, دین چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اس کے دل میں انقلاب کیسے آیا, اتنی بڑی سوچ کیسے پیدا ہوئی؟ یہ دل بدلا قرآن نے, یہ قرآن نے دل بدلا. اور پھر کہتے ہیں, سعید کہتے ہیں میں دیکھتا رہا, جب یہ منظر میں دیکھا تو بس میری اپنی حالت بدل گئی, اور میں نے پھر قرآن کو پڑھا. جو نازل ہو چکا تھا میری زندگی اس نے بدلی. میں مکہ چھوڑ کر مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں, اور میں نے سب مشرکین کو کہہ دیا بس اب میں ایمان لے آیا. میں وہاں چلا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزرا, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وقت گزرا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن بڑی پیاری پیاری نصیحتیں کی سعید بن عامر نے. عمر, عدل کرنا, انصاف کرنا, اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنا. حضرت عمر کو ان کی باتیں بڑی اچھی لگیں اور ارشاد فرمایا کہ سعید, ایک جگہ پر بات آئی ہے, شام میں حمص کا علاقہ ہے, وہاں گورنری کے لیے اگر میں آپ کو بھیجوں گورنر بنا کر تو کیا آپ تیار ہیں؟ تو سعید نے کہا نہیں بھائی, مجھے یہ کام نہ کرو, مجھ سے نہیں ہو سکتا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہونے لگے کہ آپ جیسے آدمی اگر میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر کون ہوگا, اور تو ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے حامی بھر دی, چلو ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا. اب حمص کے گورنر شام میں, کچھ وقت کے بعد حمص کا ایک وفد آیا مدینہ منورہ میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ حمص کے جتنے بھی غرباء ہیں ان کی لسٹ مجھے دو تاکہ ان کے لیے وظیفہ مقرر کروں. اس لسٹ میں سب سے پہلا نام تھا سعید بن عامر کا, جو گورنر تھے. کہا یہ کون ہے؟ سعید بن عامر جو گورنر ہے. ہاں. تو یہ کیا غریب ہے؟ یہ غریب ہے, جسم پر ایک جوڑا ہے کپڑے کا, کچھ بھی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے, اور پھر ایک تھیلے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 درہم بطور نذرانے کے تحفے کے بھیجے. اور یہ وفد جب لے کے گیا ان کے پاس تحفہ, کا یہ سامنے رکھا, یہ امیر المومنین نے بھیجا ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے. تو سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم بول پڑے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اندر سے بیوی نے سنا تو اس نے کہا کہ امیر المومنین کا انتقال ہو گیا. وفد آیا ہے نا وہاں سے, تو شاید کوئی خبر لے کے آیا ہوگا. امیر المومنین کا انتقال ہو. کہا نہیں, اس سے بڑی مصیبت ہے. کہا کسی لشکر نے حملہ کر دیا. کہا نہیں, اس سے بھی بڑی مصیبت ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے گھر میں دنیا داخل ہو گئی ہے ہماری آخرت خراب کرنے کے لیے. ہمارے گھر میں دنیا آئی ہے ہماری آخرت خراب کرنے کے لیے. یہ بڑی مصیبت ہے, یہ بڑی مصیبت ہے. اللہ اکبر. اسی وقت چھوٹی چھوٹی تھیلیوں کے اندر وہ پیسے ڈالے
اور جتنے بھی غربا تھے ان سب کو دے دیے، ایک پیسہ گھر میں نہیں رکھا۔ یہ زندگی بدلی ہے قرآن سے، یہ قرآن سے زندگی بدلی۔ لوگوں نے شکایت کی، امیر المومنین پھر خود جب گئے شام کا دورہ فرمایا تو شکایت کی، گورنر کی شکایات سنتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا، کہا سعید مجھے بڑی آپ سے توقع تھی، اللہ خیر کرے تیری شکایات آئی۔ کیا شکایات؟ لوگ بھی جمع ہوئے، شکایات بھی آ گئی۔ کہا ایک شکایت، کھڑے ہو کے ایک آدمی نے شکایت یہ کی کہ ایک شکایت تو یہ ہے کہ یہ صبح بڑی دیر سے آتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، 10-11 بجے آتے ہیں، تاخیر سے آتے ہیں۔ دوسری شکایت ان کی یہ ہے کہ یہ رات کو نہیں آتے۔ اس زمانے میں یہ تھا رات کو بھی کچہری کھلی ہوگی، کسی کو کوئی فیصلہ کوئی معاملہ ہو گیا وہ رات کو بھی کھلی ہوگی۔ اور تیسری شکایت کیا ہے؟ تیسری شکایت یہ ہے کہ یہ ہفتے میں ایک دن تو بالکل آتے نہیں، چھٹی کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بلایا، کہا یہ شکایات ہیں آپ کی؟ تو کہا امیر المومنین پہلی جو شکایت ہے کہ میں صبح دیر سے آتا ہوں، میں فجر کی نماز پڑھا کر جاتا ہوں اپنے گھر میں، میرے پاس کوئی نوکر ملازم خادم نہیں ہے اور میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور میری بیوی بوڑھی ہے، میں اس کی خدمت داری تھوڑی سی کرتا ہوں کہ میری زندگی اس کے ساتھ گزر گئی ہے، طویل زندگی گزاری ہے، اور اس وقت اس کی طہارت صفائی کھانے پلانے کا انتظام کر کے پھر میں آتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا دوسری شکایت کہ رات کو آپ نہیں آتے؟ تو فرمایا دن میں نے اللہ کی مخلوق کو دیا ہوا ہے، رات میں نے خالق کو دیا ہوا ہے، رات میں قرآن پڑھتا ہوں، اس قرآن نے ہمیں عزت دی ہے، میں رات کو اس کو پڑھتا ہوں۔ کہا تیسری بات جو ہے ہفتے میں ایک دن نہیں آتے؟ کہا اس لیے نہیں آتا ہوں میرے پاس جوڑا ایک ہی ہے، اور وہ ہفتے میں ایک دن، سردیوں کا موسم تھا اس وقت، وہ سردیوں کا موسم ہے تو میں کپڑے دھوتا ہوں اور جتنی دیر میں اندر گھر میں ہوتا ہوں تو میں بیوی کی چادر لپیٹ کے بیٹھ جاتا ہوں، اور جب کپڑے خشک ہوتے ہیں سوکھتے ہیں تو پھر پہن کے آتا ہوں۔ یہ اس وقت کے گورنر تھے۔ یہ زندگی میں انقلاب کس سے آیا؟ قرآن سے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آج ہم اس اللہ کے کلام سے غافل ہیں۔ اتنی بڑی طاقت ہے ہمارے پاس، اتنی بڑی طاقت ہے جس طاقت نے پوری دنیا کو زیر کیا، آج وہ طاقت ہمارے پاس، اور آج مسلمان پریشان ہے، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، خاندان کے خاندان، محلے کے محلے، قوموں کی قومیں، ملک کے ملک آج پریشان ہیں، مقصد زندگی سے ہمٹ گئے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، ستاروں کی قسم، اور یہ بہت بڑی قسم اللہ نے کھائی۔ انہ لقرآن کریم، یہ عزت والا کلام ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو پاک لوگ چھوتے ہیں، ناپاک اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تنزیل من رب العالمین، اس اللہ کی طرف سے اتارا جانے والا کلام ہے۔ اب اگلی بات سنیے گا، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس اللہ کے کلام سے تم اعراض کرو گے؟ کیا اس اللہ کے کلام سے تم منہ موڑو گے؟ کیا اس اللہ کے کلام سے تم مداہنت اختیار کرو گے؟ مداہنت کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے مفاد سامنے آ جائیں، قرآن سائڈ پر، مالی مفاد آ جائے، اللہ کا حکم ایک طرف، خاندانی مفاد آ جائے، اللہ کا حکم دوسری طرف۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم لوگوں نے اپنا وطیرہ بنا لیا ہے اس کو جھٹلانا، تم نے وطیرہ بنا لیا ہے، عادت بنا لی ہے اس کو جھٹلانا اور اس کو ٹھکرا دینا۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے۔ قرآن مقدس کی بعض آیات کے اندر اتنا زور ہے اور اتنی طاقت ہے، اور وہ انسان کو لرزا دیتی ہیں، ہلا دیتی ہیں وہ آیات۔ اگر آدمی سمجھنے والا ہو تو وہ آیات ہلا دیتی،
وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اس آیت کے متعلق حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں گو کہ یہ آیت کافروں کے بارے میں آئی ہے، لیکن مسلمان کو یہ سن کر ڈرنا ضرور چاہیے. میں کہتا ہوں ڈرنا نہیں چاہیے، لرزنا چاہیے، اس کو کانپنا چاہیے. کیا ہے مفہوم میں سناتا ہوں. قیامت کے دن اللہ کا رسول اللہ کے دربار میں یہ کہے گا کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، میری امت نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا. نمبر 1 ایمان نہ لانا، قرآن کو چھوڑنا ہے. سب کے سب ایمان لائے الحمدللہ، ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں. نمبر 2 اس کو ترتیل کے ساتھ صحیح نہ پڑھنا اور نہ کوشش کرنا، یہ قرآن کو چھوڑنا ہے. جو صحیح نہیں پڑھ رہا، پڑھ تو رہا ہے، صحیح نہیں ہے، چھوڑ رہا ہے. نمبر 3 اس کا معنی سیکھنے کا کبھی بھی نہ سوچا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. اور نمبر 4 معنی سیکھا عمل نہ کیا، اس نے بھی قرآن کو چھوڑا ہے. نمبر 5 عمل تو کیا، تدبر نہ کیا، غور و فکر نہ کی، اس کے اندر گزشتہ قوموں کے حالات نہ دیکھے اور عبرت نہ پکڑی، تو اس نے بھی اس قرآن کو چھوڑا ہے. اور جس نے تدبر کیا، عبرت حاصل کی ہے، لیکن اس کی نشر و اشاعت میں اس نے محنت نہیں کی، وہ شخص بھی قرآن کو چھوڑنے والا ہے. یہ 6 قسم کے لوگ قرآن کو چھوڑنے والے ہیں، اور ان کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں دعویٰ دائر فرمائیں گے کہ اے اللہ فلاں فلاں مجرم ہے، اس نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا. میں اور آپ ہم نے دیکھنا ہے کہیں اس فہرست میں کہیں ہمارا شمار تو نہیں ہے، اس صف میں کہیں ہمارا شمار تو نہیں ہے. کیا ہم نے ایمان لایا؟ جی لایا. کیا ہم نے صحیح پڑھنا سیکھ لیا؟ سوچیں، جو کمی ہے اسے پورا کریں. کیا ہم نے کبھی اس کا مفہوم اور معنی سیکھنے کی کوشش کی؟ کیا قرآن مقدس کی آخری صورتوں کا ترجمہ اور معنی ہمیں آتا ہے؟ کیا سورۃ الفاتحہ کا معنی ہمیں یاد ہے؟ کیا سورۃ الکوثر مختصر ترین سورت، اس کا معنی آتا ہے؟ کیا اذا جاء نصر اللہ اور سورہ فلق اور سورہ ناس کا مفہوم ہمیں معلوم ہے؟ ہر صحابی کو یہ مفہوم معلوم تھے. وہاں قرآن کو سیکھنے کا ایسا رواج تھا. اچھا یہ سب چیزیں معلوم ہیں، کیا میں عمل کرتا ہوں؟ کیا اس قرآن کے مطابق میری زندگی ہے؟ کیا یہ عقائد قرآن کے مطابق ہے؟ میری عبادات قرآن کے مطابق ہے؟ میرے معاملات قرآن کے مطابق ہے؟ میری معاشرت قرآن کے مطابق ہے؟ اور میرا رہن سہن گھر کا قرآن کے مطابق ہے؟ کیا میری خوشی اور میری غمی قرآن کے مطابق ہے؟ اگر مطابق نہیں ہے تو سورۃ المائدہ کا یہ پیغام سن لیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو کچھ ہم نے اتارا ہے اس کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتا وہ کافرانہ زندگی گزار رہا ہے، وہ کافرانہ زندگی گزار رہا ہے. 3 شدید الفاظ آئے ہیں، 3 جملے ایک ہی رکوع کے اندر. پہلا یہ جملہ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو کچھ ہم نے اتارا اس کے مطابق جو اپنی زندگی نہیں گزارتا تو وہ کافرانہ زندگی گزار. دوسرا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو کچھ ہم نے اتارا اس کے مطابق جو زندگی نہیں گزارا کر رہا وہ ظالم شخص ہے. ظالم کیوں کہا؟ سنیے گا. ظالم اس لیے کہا، ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف میرے معاشرے کا رواج ہے. میں یہ کہوں اس وقت اللہ کا حکم مجھے ترجیح دینی چاہیے تھی، اللہ کے حکم کو مقدم کرنا چاہیے تھا. میں یہ کہوں کیا کروں؟ اگر ایسا نہیں کروں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں. میں نے لوگوں کی خاطر اللہ کا حکم چھوڑ دیا. جو مقام اور مرتبہ اللہ کو دینا چاہیے تھا وہ میں نے لوگوں کو دیا. اسی کا نام شرک ہے. اللہ کی تعظیم میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے. جیسے اللہ کا حکم مانا جاتا ہے، اللہ کا وہ حکم ہے اس کے لیے جان، مال، عزت، اولاد، آبرو سب قربان. اگر یہ جذبہ کسی اور کے لیے کر رہا ہے اسی کا نام شرک.
اور تیسرا جملہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو آدمی اللہ کے نازل شدہ فیصلوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ اللہ کی اطاعت سے نکلنے والا ہے، وہ خارج اللہ کی اطاعت سے۔ وہ کہاں مان کے چل رہا ہے؟ نہیں جی میں بھی تو مسلمان ہوں، ہم کہتے ہیں میں بھی تو مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر، جزوی اسلام نہیں چلے گا بھائی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کو تم چھوڑتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، جو ایسا کرے گا اپنی مرضی کی چیز قرآن سے لے لے گا، عمل کرے گا، اور جو مزاج اور معاشرے کے مطابق نہیں ہے اسے چھوڑے گا، فرمایا اللہ اس کو دنیا میں ذلیل کرے گا، وہ عزت نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ ذلت ہے، وہ ذلت کی زندگی ہے۔ ایک اور آیت سورۃ المائدہ میں افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، حکم فیصلہ، کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اللہ کے فیصلے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور کے فیصلے پر چلنا، قرآن جاہلیت کہتا ہے اس کو۔ یہ تو جاہلیت کی زندگی گزار رہا ہے، وہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود وہ جاہلیت کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے عرض کیا کہ یہ آیت وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے بارے میں یوں فرمائیں گے کہ میری امت کے فلاں فلاں لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں، پھر کہوں گا کیا میرا شمار ان میں تو نہیں ہے؟ ہر آدمی اپنے آپ کو جانچے، ہر آدمی اپنی زندگی کا احتساب کرے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن اللہ کا وہ عظیم الشان کلام ہے، یہ آدمی کو تنہا نہیں ہونے دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا، 6 مہینے سرحدوں پر رہتے تھے معاذ پر جہاد کے لیے، اور 6 مہینے اپنے گھر میں آتے تھے۔ جب اپنے گھر میں آتے تھے تو بہت کم نکلتے تھے گھر سے، گھر میں ہی زیادہ وقت گزرتا تھا، ضرورت کے مطابق بات کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ عبداللہ تم گھر میں بیٹھے بیٹھے بور نہیں ہو جاتے ہو، تنگ نہیں ہو جاتے ہو، اکتاہٹ نہیں آ جاتی آپ میں؟ کہا اس شخص کو کیا اکتاہٹ آئے گی جو اللہ سے باتیں کرتا ہو؟ اس شخص کو کیا اکتاہٹ آئے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا ہو؟ شاگرد نے پوچھا کیا فرمایا؟ اللہ سے گفتگو کرتا ہو، رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتا ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا میں قرآن مجید کی تلاوت جب کرتا ہوں تو میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں، اور جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں پڑھتا ہوں، ایک ایک چیز پڑھتا ہوں، تو مجھے یوں لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ یقین اور یہ ایمان تھا۔ آج قرآن سے لطف کہاں آتا ہے؟ آج حدیث سے جوان کو لطف کہاں آتا ہے؟ آج موسیقی سے لطف آتا ہے، آج گیم سے جوان کو لطف آتا ہے اور مزہ آتا ہے، اور اس گیم سے کس گمراہی کی طرف آج معاشرہ جا رہا ہے، اور اس میڈیا کی وجہ سے کہاں دنیا اور نئی نسل تباہ ہو رہی ہے۔ اس نئی نسل کا قرآن سے ربط جوڑنا، تعلق قائم کرنا ماں باپ کی ذمہ داری۔ اپنی نسلوں کی فکر کرو، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنی نسل کو قرآن کے ساتھ جوڑو، قرآن کے ساتھ ربط قائم کرو ان کا۔ میں کیا بہوں، کیسے بتاؤں؟ یہ اتنا عجیب کلام دیکھو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کو رسی کہا گیا، اللہ کی رسی۔ رسی کے 2 فائدے بتائے یہاں پر، 2 فائدے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ ایک، اللہ کی رسی اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا زمین پر ہے، جس نے اس کو تھام لیا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھام لو۔ دوسرا، رسی کا کیا کام ہوتا ہے؟ رسی متفرق چیزوں کو، جدا جدا چیزوں کو جوڑ کر رکھتی ہے، باندھ کر رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی رسی قرآن معاشرے کو جوڑے گا، یہ قوم کو جوڑے گا،
یہ باہمی اتحاد پیدا کرے گا. اس لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ. اور فوری اگلا جملہ ہے وَلَا تَفَرَّقُوا, تفرقے نہ کرو. سیاسی تفرقہ وہ بھی منع, مذہبی تفرقہ وہ بھی منع, سماجی تفرقہ وہ بھی منع, خاندانی تفرقہ وہ بھی منع, گھر کا میاں بیوی کا تفرقہ وہ بھی منع. یہ سب کے سب تفرقے. جب تفرقے کی بات آتی ہے, فرقے کی بات آتی ہے, تو فوری ہمارا دماغ مذہب کی طرف جاتا ہے کہ یہ مذہبی فرقے سے منع ہے. باقی سیاسی فرقے کا کوئی مسئلہ نہیں بھائی. قرآن ہر طرح کے تفرقے سے روکتا ہے, اور یہ آپس میں جوڑنے والی کتاب ہے. میں نے عرض کیا اس کو رسی کہا گیا ہے, اور جب امت مسلمہ اس سے جڑ جائے گی تو کجسد واحد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک جسد کی طرح ہے, بنیان کی طرح ہے. بنیان کا معنی ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کہ جس کو کوئی بھی نہ توڑ سکے, کوئی بھی نہ پار کر سکے. اگر یہ امت مسلمہ اس قرآن کے ساتھ جڑ جائے, اس کا رشتہ اللہ سے بھی جڑے گا اور باہمی بھی اس کا رشتہ جڑ جائے گا. اس لیے کہ یہ اللہ کی رسی ہے, یہ اللہ کی رسی ہے. تو آئیے ہم عزم کرتے ہیں, پچھلی زندگی کو ہم چھوڑیں. نافرمانی کی زندگی گزر گئی, غفلت کی زندگی گزر گئی, نادانی کی زندگی گزر گئی. جس وقت بھی یہ امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ماضی کی زندگی سے توبہ کر لے گا, نئی زندگی کا آغاز کر لے گا, اللہ گزشتہ سارے گناہ معاف کر دے گا. سب کوتاہیاں معاف ہو جائیں گی, سب کوتاہیاں. 70 سال غلط ہو گیا, معافی ہو جائے گی. بھلا یہ بتاؤ, یہ دنیا امتحان گاہ ہے. بچے کو امتحان کے لیے امتحان حال میں بھیجا گیا, اس نے پیپر جو حل کیا ہے ایک بھی غلط, دوسرا بھی غلط, تیسرا بھی غلط, چوتھا بھی, پورا کا پورا پیپر سارے صفحے غلط لکھ کر آیا ہے. باہر جب آتا ہے تو اب کہا کہ وقت ختم ہو گیا. اب تمہارا وقت کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اندر اندر جب ہوتے تو پھر درست کر لیتے تو وقت تھا, اب وقت ختم ہو گیا, سارا غلط ہو گیا. بالکل اسی طرح سے جس دن اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا, اب ملائکہ کہیں گے اب وقت ختم ہو گیا. بس اس وقت سے پہلے اپنے برے صفحے زندگی کے جو لکھوا لیے ہیں, جو ملائکہ نے درج کر دیا ہے, وہ برے صفحے سارے مٹوا لیں. وہ گناہوں اور سیاکاریوں کے صفحے مٹوا لیں اور ان میں نیکیاں درج کروا لیں. وہ کریم اور مہربان اللہ ایسا ہے کہ اگر سچے دل سے کوئی توبہ کرے گا تو وہ جتنی بھی غلطیاں لکھی ہوئی ہیں, جتنے بھی گناہ لکھے ہوئے ہیں, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات, ان سب گناہوں کو مٹا کر اس کے بدلے میں اللہ نیکیاں لکھے گا. ایسا کوئی ہے دنیا میں؟ گناہوں کو مٹا کر نیکیاں لکھ دے گا اللہ, لیکن سچی توبہ کرے تو ایک درخواست یہ ہے کہ اپنی ماضی کی زندگی سے ہم سب توبہ کریں. کیا پتہ یہ آخری رات ہو آج, اور نہیں تو طاق راتوں میں تو آخری ہے ہی ہے نا, طاق راتوں میں تو آخری رات ہے. اور کیا ممکن ہے کہ لیلۃ القدر اسی میں ہو؟ اگر نہیں بھی ہے, گزر گئی, جیسا تیسا ہے, آپ امید کے ساتھ اللہ کے سامنے رات کو کھڑے ہوں اور اللہ سے معافی مانگیں اپنی ماضی کی جو حرکات, جو گناہ ہوئے ہیں, ان تمام گناہوں پر اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے. میری طرف متوجہ, میری طرف متوجہ. تو ایک درخواست تو یہ ہے, انشاءاللہ سارے کریں گے انشاءاللہ. دوسری درخواست, آج کے بعد اس اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ. بس یہ میری درخواست ہے. اللہ کے بندو, یہ درخواست ہے. شروع میں پھر وہی کہوں گا, سب کے سب قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے جو قرآن کو اللہ کا کلام نہ مانتا ہو, ہیں سب مانتے ہیں نا. اب دوسرا کام یہ کرنا ہے, دوسرا حق دیکھنا ہے میں صحیح پڑھتا ہوں کہ نہیں. جو کمزوری ہے اس کو ٹھیک کرو. بڑھاپے میں جو آگے ہیں, اب زبان نہیں مڑتی, نہیں ٹھیک ہو سکتا. اسلام میں مایوسی پھر بھی نہیں ہے, پھر بھی مایوسی نہیں ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک دین لے کر آئے, اس میں امید اتنی دلائی. پہلے کیا تھا؟ مایوسی تھی.
کہ نہیں یہ گناہگار سیاہکار یہ کالا یہ کرتوت کرنے کے بعد اس قابل ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ دوبارہ اللہ سے جڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مایوسی کا جو وبا چھائی ہوئی تھی اس وبا کو آپ نے ختم فرمایا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ گناہوں کی حالت عارضی ہے، یہ غلاظت اور گندگی کی طرح ہے، کپڑا دھلتا ہے صاف ہو جایا کرتا ہے، جسم غلیظ اور ناپاک ہوتا ہے دھلتا ہے صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح سے توبہ سے یہ دھل جائیں گے، گناہ صاف ہو جائیں گے۔ اور پھر اس انسان کا جانتے ہو جب یہ قرآن سے اپنا ربط جوڑتا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کو کتنی عزت دیتا ہے، پھر اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس کا کتنا مقام ہے کہ جس نے میرے کسی امتی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور اللہ پاک محشر میں پوچھے گا، اے میرے بندے میرا فلاں بندہ بیمار ہوا، میں نہیں، اللہ پوچھے گا میں بیمار ہوا تھا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے کھانا نہیں کھلایا، میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو احکم الحاکمین ہے، تو پینے سے کھانے سے پاک ہے، بیمار پرسی تو بیمار ہونے سے ہی پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر اس کی تو بیمار پرسی کرتا ایسا تھا جیسے تو نے میری بیمار پرسی کی، اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اس کو کھلاتا تو ایسا تھا جیسا تو نے مجھے کھلایا، اس نے پانی مانگا تھا اس کو تو پلاتا ایسا تھا جیسے تو نے مجھے پانی پلایا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس خاکی کا، اس بندے کا، اس مخلوق کا اس اللہ سے تعلق، اور یہ تعلق بنتا ہے قرآن سے۔ تو اس لیے دوسری درخواست یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو، روزانہ اس کی تلاوت کرو، روزانہ اس کا معنی سیکھنے کی کوشش کرو، 1 آیت 2 آیت 3 آیتیں 4 آیتیں جتنا ممکن ہو جو آپ کے پاس وقت ہے وہ روزانہ 1 2 آیتیں سیکھنے کی کوشش کرو۔ کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ روز سیکھو۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں اس مسجد کے اندر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، جو قرآن پر الحمدللہ گزشتہ 2 سالوں سے محنت ہو رہی ہے، بہت بھرپور طریقے سے الحمدللہ لوگ اس سے فیض یاب ہوئے، اور قرآن کی بہاریں جو لگتی ہیں الحمدللہ۔ اتوار کو مغرب سے عشاء قرآن کی کلاس ہوتی ہے جس میں ایک حرف کا ترجمہ تشریح تفسیر ہم کرتے، اس میں آپ جڑے۔ جوانوں سے درخواست ہے، بزرگوں سے درخواست ہے، بھائی اتوار کو چھٹی کا دن ہوتا ہے، کیا 1 گھنٹہ اگر ہفتے میں ہم قرآن کو نہیں دے سکے تو کیا قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا کہ تو نے زندگی کہاں گزاری ہے، تو نے صلاحیتیں کہاں لگائی ہیں، دماغ تو نے کہاں کھپایا ہے؟ اللہ اکبر، اہمیت نہیں ہے دل میں سیکھنے کی۔ اس لیے صحابہ ایک آیت کے پیچھے ترستے تھے، ایک آیت کا مفہوم، ایک آیت کا معنی، ایک آیت کو سیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ درخواست ہے کہ اس مجلس میں اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ کچھ قرآن کا مفہوم سمجھ میں آئے۔ الحمدللہ کئی تسلسل سے ہم نے یہ دور مکمل کیے ہیں، اور جن لوگوں نے الحمدللہ شروع سے ہمارے ساتھ جو جڑے اور جنہوں نے سیکھا، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ان کی زندگیوں کو بدلا اس قرآن کی برکت سے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن یہ انقلابی کتاب ہے، یہ زندگی کو بدلنے والی کتاب ہے، یہ رخ موڑ دیتی ہے آدمی کا، ایسی پیاری کتاب ہے۔ تو دوسری درخواست آپ سب سے یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنا ربط اور تعلق قائم کریں۔ تیسری درخواست آپ تمام بزرگوں اور دوستوں سے سب سے یہ ہے کہ جو ذوق اور شوق اس مبارک مہینے میں آپ کا رہا، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ برقرار رہنا چاہیے۔ بھائی مانا آپ 8 رکعت تہجد نہیں پڑھ سکیں گے، مانا آپ 2 پارے تلاوت نہیں کر سکیں گے، مانا آپ روزانہ روزہ نہیں رکھ سکیں گے، لیکن جو مبارک اعمال اس مہینے میں شروع کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا معمول تھا، جو عمل آپ شروع فرماتے تھے اس کو پھر ترک نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نزدیک وہ عمل محبوب ہے جس پر دوام ہو، استمرار ہو، ہمیشہ کی ہو، وہ عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور محبوب عمل وہ ہے کہ جس پر دوام ہمیشہ کی۔ تو تیسری درخواست یہ ہے کہ 2 رکعت نماز تہجد ہو لیکن روزانہ ہو،
اگر آخری حصے میں اٹھنے کی توفیق ہو جائے ٹھیک، نہیں سونے سے پہلے پڑھ لو۔ ایک پارہ تلاوت نہیں کر سکتے آدھا کر لو، آدھا نہیں کر سکتے ایک ربع کر لو، چوتھائی حصہ کر لو۔ روزانہ روزہ تو نہیں رکھیں گے، پیر جمعرات کا روزہ رکھ لو۔ یہ بھی نہیں کر سکتے ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لو۔ جو آدمی ہر ماہ کے 3 روزے رکھے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا شمار کیا جائے گا اللہ کے یہاں۔ وہ صائم الدہر ہے، اس نے ساری زندگی روزہ رکھا، اس لیے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اس کے بدلے میں 3 عطا کرے گا۔ تو ایک روزہ رکھے گا تو 10 نیکیاں، 10 روزوں کا ثواب، 2 رکھے گا تو 20 کا ثواب، 3 رکھے گا تو 30 کا ثواب ہے۔ یہ اس امت کے ساتھ اعزاز ہے۔ یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ نے بتایا تھا کہ عبداللہ، انہوں نے کہا میں روزانہ روزہ رکھ لوں گا، کہا نہیں ایسا نہیں کرو، روزانہ نہیں رکھ سکتے ہو تم، اتنا نہ کرو، اعتدال بتایا۔ کہنے لگے رسول اور کتنا؟ کہا نہیں بس تم مہینے میں 3 رکھو، ایسا ہے جیسا تم نے ہمیشہ روزہ رکھا، صائم الدہر ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہنے لگے رسول میں اور رکھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر صوم داؤدی کر لو، ایک دن روزہ رکھ لیا کرو، ایک دن نہ رکھا کرو۔ یہ صوم داؤدی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ایسے روزہ رکھتے تھے۔ تو جو مبارک اعمال اس مبارک مہینے میں شروع کیے ہیں یہ سب کے سب اعمال باقی رہنے چاہیے۔ اور مبارک مہینہ آیا ہی اسی لیے ہے، اور جس کی زندگی میں فرق آیا ہے، پرانی زندگی اور اب رمضان کے بعد کی زندگی اور اب کی جو زندگی ہے اس میں فرق ہے، تو مطلب یہ ہے کہ رمضان اس کا اللہ نے قبول کیا ہے، اس کا روزہ قبول ہوا ہے۔ اور اگر وہی زندگی ہے رمضان کے بعد جو پہلے تھی گناہوں والی، بالکل اسی دلدل میں پھر پڑ گیا، اسی نافرمانی میں پھر جا کے گھسا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی پہلے والی نیکیاں قبول نہیں۔ آپ اپنے گھر میں ایک ملازم رکھتے ہو، اس کا کام آپ کو پسند آتا ہے اسے کام دیتے ہو، نہیں پسند آتا فارغ کر دیتے ہو۔ آپ کی عبادت اللہ کو پسند آئے گی، اللہ مزید توفیق عطا کرے گا۔ یہ اللہ سے قبول کروانا ہے کہ ہمیں ہماری عبادت اللہ پاک کو پسند آ جائے۔ چوتھی درخواست جو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، پھر کہوں گا کہ اپنی نئی نسل کی فکر کریں، ان کو غافل نہ چھوڑیں، ان سے غافل نہ ہوں۔ یہ آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ اولاد سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ اولاد کی تربیت کرو، نیک تربیت کرو، نیک ماحول میں جوڑو، اچھے ماحول میں جوڑو، قرآن کے ساتھ اولاد کا راستہ اور رابطہ جوڑو، اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ خود گھر میں قرآن کا اہتمام اور انتظام ہوگا۔ اگر گھر میں قرآن پڑھنے کا اہتمام ہے تو بچے نقال ہوتے ہیں، ماں باپ کو پڑھتا دیکھتے ہیں وہ بھی پڑھیں گے۔ گھر میں اگر موسیقی چل رہی ہے، گیمز چل رہی ہیں، بڑی اسکرین لگی ہوئی ہے اور اس میں دنیا جہان کی واہیات اور تباہیات دیکھتے ہیں، تو پھر وہ بچوں کی زبانوں پر بھی وہی الفاظ آئیں گے۔ میں یہاں کبھی کبھی دیکھتا ہوں بچے 1 ڈیڑھ 2 گھنٹے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، آپ یقین جانیے وہ چھوٹے چھوٹے بچے، سپارہ بھی سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، گنگنا کچھ اور رہے ہوتے ہیں، اور جب یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی گنگنا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے۔ تو اپنی اولادوں کے لیے بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی، بڑی قربانی دینی پڑے گی، اپنی راحتوں کو، اپنے آرام کو، اپنی سب لذتوں کو چھوڑنا پڑے گا کہ اولاد سدھر جائے۔ اور اگر اولاد صحیح ہو گئی، نیک صالح ہو گئی، تو اللہ کی قسم یہ دنیا میں بھی نیک نامی ہے اور آخرت میں بھی نیک نامی ہے، آخرت میں بھی نیک نامی کا ذریعہ ہے۔ اور اگر یہ خراب ہو گئی تو یہ دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے لیے تمہاری اولادیں اور تمہارے اموال یہ آزمائش ہے۔ بچوں کو موبائلوں پر آزاد نہ چھوڑو، بالکل نہ آزاد چھوڑو، بالکل نہ آزاد چھوڑو۔ یہ ایمان چرانے کا ایک ذریعہ ہے اس وقت، یہ ایمان کا ڈاکو ہے اس وقت، یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے جوانوں کے، اور جوانوں کی زندگیاں اس سے تباہ ہوتی ہیں، جوانوں کی جوانیاں تباہ ہوتی ہیں، بیٹیوں کی عفتیں اور پاک دامنی اس سے تباہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہر آدمی اپنے گھر کا نگہبان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، ہر آدمی نگہبان ہے، اور ہر آدمی سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رعایا کس کو کہتے ہیں؟ راعی سے ہے، اور راعی کہتے ہیں چرواہے کو۔ راعی کس کو کہتے ہیں؟
چرواہے کو. تو چرواہا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ بکریاں چراتا ہے، لیکن ہر طرف اس کی نظر ہوتی ہے کہیں سے کوئی بھیڑیا نہ آ جائے، میری بکری پر حملہ نہ کرے. تو باپ گویا کہ چرواہے کی طرح ہے، اور یہ بچے اور گھر کے اندر اس کے ماتحت یہ بکریوں کی طرح ہے. یہ دیکھے کہ کہیں شیطان، حدیث میں آتا ہے صاف کہ انسان کا بھیڑیا شیطان ہے، انسان کا بھیڑیا شیطان، بھیڑیا شیطان ہے. وہ انسان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے گا اور ایسے ایسے ذرائع جمع کرے گا. تو اس لیے اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کی فکر کی ضرورت ہے، گھر والیوں کی فکر کی ضرورت ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اللہ اکبر. وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بدل گئی. آپ رات کو کھڑے ہوئے، سب گھر والوں کو جمع کیا. آپ نے فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. اے خدیجہ تو بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. اے میرے چچا آپ بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں. اے فاطمہ یہ نہ کہنا کہ میں تیرا باپ نبی ہوں، میں قیامت کے دن تیرے کام نہیں آ سکوں گا، نہیں آ سکوں گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، یہ آج کے سبق میں پڑھا ہے، آج کی تراویح. اس دن یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، ماں سے بھی بھاگے گا، اولاد سے بھی بھاگے گا. کیوں؟ کوئی نیکی نہ مانگے. اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان مرتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر جس کا نیک بیٹا چھوڑا ہے اس نے پیچھے، ولد صالح او ولد صالح یدعو له، نیک بیٹا جو باپ کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے. تو یہ اس طرح سے اپنے بچوں کو نیک بناؤ تاکہ یہ سلسلہ مرنے کے بعد بھی اعمال کا چلتا رہے. کوشش فرمائیں گے سارے انشاءاللہ. یہ معروضات ہیں میری، اور قرآن کا پیغام ہے، اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں. اس کے سامنے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں، اپنی چاہتوں کو چھوڑ دیں. اس کے سامنے، اللہ کے پیغام کے سامنے اپنے رسم و رواج کو چھوڑ دیں. جو جی میں آیا اس کو چھوڑ دیں، اس کو پیش کریں قرآن کے سامنے جو اندر سے اٹھنے والی چاہت ہے. اگر قرآن کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، اختیار کیجئے. نہیں قرآن و سنت کے مطابق ہے، خواہش چھوڑ دیجیے. یہ ہے صحابہ کا مزاج، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کا مزاج. بڑی سے بڑی چاہتوں کو چھوڑ دیتے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے. اپنی محبتوں کو شریعت کے تابع کرو، اپنی نفرتوں کو شریعت کے تابع کرو، اور اپنے خاندانوں کو شریعت کے تابع کرو، اپنی ساری زندگی کو شریعت کے تابع کرو. ایک آیت سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو ادخلو، داخل ہو جاؤ، فی السلم، سلم کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اسلام، اسلام میں داخل ہو جاؤ. لیکن حقیقت میں یا سلم کا لفظ ایک اور معنی پر بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، صلح کے لیے آتا ہے کہ اگر کافر صلح کی پیشکش کر دیں آپ کے سامنے اور ہتھیار ڈال دیں، فَاجْنَحْ لَهَا، ٹھیک ہے آپ صلح کر لیں. تو سلم کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو دوسرے کے تابع کر دینا، دوسرے کے قبضے میں دے دینا. کیا ہوتا ہے؟ جو فاتح قوم ہوتی ہے، جس پر فتح پاتی ہے، اور مفتوح قوم جس پر غلبہ حاصل ہوا ہے، اس کو کیا کریں گے؟ قیدی بھی بنائیں گے، قتل بھی ہو سکتا ہے، جو چاہیں وہ اس کے ساتھ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے. یہ ہے سلم. تو اللہ کہہ رہا ہے تم اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دو، نہ لڑو اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ لڑائی نہ کرو. ڈال دو اپنے ہتھیار، سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو اس اسلام کی چھتری کے اندر لے آؤ. نہ باہر نکلو، نہ باہر نکلو، اسلام کی چھتری کے اندر داخل ہو جاؤ. اللہ نے حد جو قائم کی ہے اس باؤنڈری کے اندر آ جاؤ. اپنے معاملات بھی اس کے اندر، اپنی معاشرت بھی اس کے اندر، اپنی سیاست بھی اس کے اندر، عبادات بھی، عقائد بھی، سب چیزیں. نماز کے اعتبار سے اسلام کی باؤنڈری کے اندر چل رہا ہے، عبادات کے اعتبار سے اندر ہے، لیکن جب معاملات باہر نکل گیا، معاملات کس کے لیے؟ غیروں کے.
خوشی غمی میں کس کا طریقہ؟ غیروں کا. تو یہ اسلام کی باؤنڈری سے نکل گیا. اب اگلی بات سنیے گا، فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل صلح میں آ جاؤ، اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اور اگلی بات سنیے، فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، اگر تم گمراہ نہیں، گمراہ کا لفظ نہیں ہے، زللتم، ذرہ سا بھی پھسل گئے یہ ساری باتیں سننے کے بعد، اس اسلام کی باؤنڈری سے تم ذرہ سا بھی باہر نکل گئے، تم نے قدم رکھا، فاعلموا، سمجھو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ سخت سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے، سخت سزا دے سکتا ہے، سخت سزا دے گا. نہیں دے رہا کیوں؟ حکیم، اس کی حکمت کا تقاضا ہے، وہ مہلت دے رہا ہے. تو اس لیے اللہ سے جنگ نہ کرے کوئی بھی، کھلا معاصی اور نافرمانی کرنا یہ اللہ سے جنگ ہے، یہ اچھا نہیں ہے. اللہ کے سامنے آدمی جھک جائے، تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے. یہی قرآن کا پیغام ہے. اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.